نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب ہم پڑھیں گے سجدہ تلاوت۔ اس میں بھی بہت لوگ پریشان رہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کی مشروعیت، علماء نے سجدہ تلاوت کے مشروع ہونے پر اجماع کیا ہے کہ یہ سجدہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ واجب وہ ہوتا ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ لازم، ٹھیک ہے، بس جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے، جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے۔ بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اہل علم کہ جن کو قرآن عاجزی میں زیادہ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر اس کے اندر عاجزی نہیں آئی نا تو گویا اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ ہمبل ہونا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، جمہور علماء کے ہاں مشہور ہے کہ تمام کے تمام سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جو سجدہ تلاوت کرے تو ایسا کرنا صحیح ہے، اور جو سجدہ تلاوت نہ کرے تو اس کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ وارد ہوا ہے۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورۃ النحل تلاوت فرمائی۔ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے، پھر سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی سجدہ تلاوت۔ یہاں تک کہ جب اگلا جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی سورت کی تلاوت فرمائی۔ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا، اے لوگو، ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تاہم عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہ کیا۔ وہ لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس میں آپشن ہے، جو کر سکتا وہ کرے، جس نے نہیں کیا اس کو گناہگار نہ سمجھا جائے۔ سجدہ تلاوت سنت ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے سجدے والی آیت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر تلاوت کرتے، اور جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ سجدہ تلاوت کی اہمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرات کرتے تھے، بس آپ اس سورت کی قرات کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی، یعنی پورا کراؤڈ جو تھا وہ سجدے میں گر جاتا تو دوسرے کی پیٹھ پہ جیسے سجدہ ہوتا۔ پھر ابو رافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے ابو ہریرہ کے ہمراہ نماز عشاء ادا کی، انہوں نے نماز میں اذا السماء انشقت کی قرات کی تو اس میں سجدہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے جا ملوں۔ سلف صالحین کا اہتمام۔ شعبی سے مروی ہے، انہوں نے کہا، علماء سجدے کو مختصر کرنا ناپسند کرتے تھے، یعنی سجدہ تلاوت بھی پورے اذکار اور تسبیحات کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ایک جھپکا سا نہیں مارنا چاہیے بلکہ پورا تسبیح پڑھ کے ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ جب وہ آیت سجدہ پر پہنچے تو وہ سجدہ کیے بغیر اس پر سے گزر جائیں۔ سورت نجم کے سجدہ تلاوت پر سب کا سجدہ کرنا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا، اور آپ کے ہمراہ اس وقت تمام مسلمانوں، مشرکین اور جن و انس نے سجدہ کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی، جب سجدہ والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، وہ بھی جھک گئے، لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ اس حال میں قتل کیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا رہا، یعنی کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا۔ سجدہ تلاوت کرنے پر شیطان کا رونا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت، اور ابو قریب کی روایت میں ہائے میری ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، بس میرے لیے آگ ہے۔ تو یاد رکھیے، یہی چیز نماز پڑھنے والوں نہ پڑھنے والوں میں فرق کر دیتی ہے۔ پڑھنے والے ایک طرف ہے، نہ پڑھنے والے ایک طرف ہے۔
کوئی آدم کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور کوئی شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. جسے ہم بچوں وغیرہ کو کہتے ہیں نا نماز پڑھو، اس کی اہمیت، تو ہر وقت یہ لفظ نہ بولا کریں نماز پڑھو. کبھی بیٹھے ہو اچھے موڈ میں تو کریں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس چوائس ہو تو تم آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو گے یا شیطان کے طریقے پہ. تو ہو سکتا پہلے تو اس کو سوال ہی سمجھ نہ آئے کہ کیا مطلب. تو آپ کہیں گے آدم علیہ السلام کو جب حکم ملا تھا تو انہوں نے سجدہ کیا تھا، اور شیطان کو حکم ملا تو اس نے نہیں کیا تھا. تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنے لیے کیا پسند کرو گے؟ ایسے سوال ضمیر جگاتے ہیں، سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، چوائس دیتے ہیں، اور پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو لوگوں کا ضمیر جگایا کرے، ان کی انا نہیں جگایا کرے. کسی بھی معاملے میں جب کسی کی انا جاگ پڑتی ہے نا تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اور جب ضمیر جاگتا ہے تو لوگوں کے دل پگھلنے لگتے ہیں، پھر وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے صرف حکم دینے کی بجائے اور آرگیو کرنے کی بجائے، دلیل لانے کی بجائے اور بحث کرنے کی بجائے خیر خواہی کے ساتھ دل کی پوری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا تاکہ دوسرا بات سمجھ جائے. کیونکہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ شخص مشکل سے بچ جائے کسی طرح، ورنہ ہمیں کیا لگے، اس کی مرضی جو چاہے کرتا پھر، پر چین نہیں آتا نا، کیسے چھوڑ دیں. اور پھر اس شخص کے گھر میں ہونے کی وجہ سے پورے گھر میں ایک نحوست. اگر ایک بندہ بھی نہیں پڑھتا گھر میں نماز تو گھر میں نحوست ہے. اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہمارا فرض ہے. جب ہم فرض ادا کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے گا، کیونکہ امر بالمعروف نہ کرے پھر پکڑ ہے. ایک عورت نے اپنا طریقہ لکھا ہوتا، کہیں پڑھا تھا میں نے، کہ وہ اپنا ہاتھ بھگوتی، اس پہ خوشبو لگاتی اور پھر پیار سے اپنے شوہر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تو وہ اٹھ جاتا. اس کو اٹھتے اٹھتے اچھے خوشبودار ہاتھ کے لمس ملتا تو اٹھ جاتا. پھر ایک چائے کا کپ بنا دے، بس ضمیر جگاتے رہے. دعا کریں، دعا بہت ضروری ہے. ریسنٹلی کسی سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ہمارے والد 80 سال کی عمر کے ہیں اور اب جا کر انہوں نے تھوڑا سا اس طرف توجہ کی ہے. مدر ان کی لیکچر لگا دیتی تھی اور وہ بھی ساتھ تھوڑا بہت سنتے تھے، تو ان کے اندر بھی ہلچل ہو گئی. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، پتہ نہیں کب پلٹ جائیں اور پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں. ہمارا کام تو دعا اور کوشش ہے. سجدہ تلاوت والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول کیا سورہ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ 2 سجدے نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے. پھر یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تاکید آئی ہے، لیکن آپ کا یہ فرمان فلا یقرأہما کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ انسان انہیں نماز میں نہ پڑھے تاکہ اسے سجدے کی ضرورت پیش نہ آئے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھ جائے اور ہر سجدے کی آیت کو چھوڑتا جائے، یہ نہیں ہے اس کا مقصد. یعنی نماز میں پھر چوائس اوپن ہے، پورا قرآن کہیں اور سے پڑھ لو، یہ نہ نماز میں نہ پڑھو. اور اگر انہیں نماز سے ہٹ کر پڑھے گا تو یہ امر مطلوب ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھے، لیکن یہ بات کہ پہلے وہ نماز میں ان دونوں سجدے والی آیات کو منتخب کرے پھر سجدہ نہ کرے تو ایسا کرنا مناسب نہیں. یعنی آپ پڑھ تو رہے ہیں وہ آیتیں جو سجدے والی ہیں اور سجدہ ہی نہیں کر رہے تو ایسا نہیں کرنا. یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سجدہ تلاوت کا طریقہ. نمبر 1 طہارت. اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے، یعنی وضو سے ہو. لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے، سجدہ کر لے. سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اگر سجدہ کی آیت آ جائے تو وہ سجدہ کرے گا، خواہ وہ طہارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو. قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے، لیکن اگر مشقت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدھر بھی رخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان. لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے. امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو، یعنی گھر پہ ہو، مسجد میں ہو، تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو، اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدھر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. تکبیر کہنا. ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مروی ہے، ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا. ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے. لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں. جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے، اور یہ ایک ہی سجدہ ہے، 2 نہیں ہے. سجدہ سہو 2 سجدے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے. سجدہ تلاوت میں سلام کرنا
مشروع نہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا، اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے. ٹھیک، یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ. نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ، تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا. سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا. مثلا آپ نے سورت اذا السماء انشقت پڑھی ہے تو سجدے والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے، سجدے میں رکوع نہیں کریں گے، ڈائریکٹ سجدہ کریں گے. اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے. اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو، مثلاً کون سی سورت؟ سورت علق، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو اور مزید تلاوت نہ کرنی ہو تو پہلے سجدے کے لیے تکبیر کہی جائے گی، سجدہ تلاوت ادا ہوگا، پھر تکبیر کہہ کر اٹھا جائے گا اور کھڑے ہو کر رکوع کے لیے تکبیر کہہ کے رکوع پہ جایا جائے گا. یعنی یہ سجدہ الگ کیا جائے گا اور پھر کھڑے ہو کے رکوع کر کے دوبارہ پھر وہ سجدے اور آگے نماز کنٹینیو کی جائے گی. واضح؟ اوکے. ابن عثیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے. کیسے ہے؟ جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا، ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ تلاوت ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اوکے. یعنی سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ سجدہ تلاوت قرات کی آخری آیت میں آیا ہو اور اس کے بعد سورت ختم ہو گئی ہو یا قرات کے درمیان میں آؤ. جب بھی وہ سجدے میں جائے گا تکبیر کہہ کے ہی جائے گا. پھر جب رکوع کرنے لگے تو اس وقت رکوع کے لیے تکبیر کہے. یہاں 2 تکبیرات مسلسل کہنے پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر تکبیر کا سبب الگ الگ ہے. واضح؟ سجدہ تلاوت کی مسنون دعائیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تکرار سے پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ نہیں، کئی بار. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بصارت بنائی. یعنی کان آنکھ اللہ نے اپنی قوت سے بنائے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورت صاد پڑھ رہا ہے، یعنی اس سے آواز آ رہی تھی سورت صاد کی. پھر جب وہ آیت سجدہ پر آئے تو اس نے سجدہ کیا، درخت نے بھی، اور اپنے سجدے میں کہا اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ. ٹھیک ہے، یہ تقبلتا ہے. اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے بخش دے، اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے. یعنی زندگی کے جو بوجھ ہوتے ہیں نا وہ سجدوں سے دور ہوتے ہیں، اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا. قرآن مجید میں آتا نا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت گیا اور آپ کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی. پس جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا. نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا. اگر یہ اوپر والی 2 دعائیں یاد نہیں تو جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی وہ بھی کافی ہے. سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سبح اسم ربک الاعلی کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو. تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرے تو وہ کہے سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اللہم اکتب لی بہا اجرا وحط انی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. تو اگر انسان اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھے جب اسے یہ حفظ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. جیسے سجدہ تلاوت کوئی پڑھی یا کوئی بھی سورہ پڑھی جس میں آخر میں سجدہ ہے اور پھر سجدہ کیا
اور پھر اٹھ کے کوئی اور سورت شروع کر دی. جی کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, ایسا بھی کر سکتے ہیں. مکروہ ٹائم پر کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت, مکروہ ٹائم جیسے فجر کی نماز کے بعد. جی, یہ سبب کا سجدہ ہے نا. السلام علیکم استاذ. اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ نہیں چھوڑ سکتے, وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں. جی کرنا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے آپ نے دیکھو کہ رمضان میں ہمیشہ امام کرتے ہیں, کسی بھی مسلک, کسی بھی مسجد, کہیں بھی چلے جائیں سبھی کرتے ہیں. لیکن عام اپنی تلاوت اگر کر رہے ہیں, جی افضل یہی ہے, کرنا ہی چاہیے, اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو جائے. اگر ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو, یعنی آڈیو چل رہی ہو کہیں, تو بس جھک جائیے. لیکن یہ کہ اگر نہ جھکے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا جھکے تو آپ جھکے. تو اب اس میں شک ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہا تھا وہ جھکا تھا کہ نہیں. اگر وہ جھکا تھا تو ہمیں بھی جھک جانا چاہیے. 10 دفعہ پڑھے ایک ہی سجدہ ہوگا. جی آپ یقین کریں کہ بیچ میں تلاوت بریک کر کے اس وقت جھک جانا اچھا لگتا ہے. جی فریش بھی ہو جاتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیت ایک دم پھر اچھی ہوگی, پڑھتے پڑھتے تھک جاتے, پھر بیچ میں نماز آئی, نماز پڑھی, پھر فریش ہو گیا مائنڈ. تو ایسے سجدہ تلاوت بھی, تلاوت کرتے کرتے انسان ذرا نیند میں آنے لگتا ہے, پھر سجدہ کرتا ہے تو پھر ذرا فریش ہو جاتا ہے. بلڈ فلو ایگزیکٹلی سجدے میں جاتے ہوئے بلڈ فلو جو ہے وہ برین میں چلا جاتا ہے, تو آپ اس میں فریش ہو جاتے ہیں. السلام علیکم استاد. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ سجدہ تلاوت پڑھتے ہیں تو وہ قرآن پہ ہی سجدہ کر لیتے ہیں. ایسا کرنا ہے نہیں, اس قرآن پہ سجدہ نہیں, قرآن پہ سر رکھ لیتے ہیں, ماتھا اپنا رکھ لیتے ہیں پڑھتے پڑھتے. یہ صحیح نہیں ہے. بہت شدید ضرورت کے علاوہ خواہ کچھ چیزیں قرآن کے اوپر نہیں رکھنی, اس کو ایک طرف رکھتے ہیں آپ. آیت جب پوری ہو جائے پھر کرنا بہتر ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی 14 اکٹھے کرنے کی, حالانکہ 15 سجدے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. اچھا وہ جو لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ دیں ہم سجدے کم کر دیں گے, بس ایک جب نئی چیز خود ایجاد کی تو پھر سارا دین شروع ہو گیا نا, پھر تو حد ہی ختم ہو گئی, ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی. میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں تو عموماً ان کو پڑھاتے پڑھاتے بار بار وہ آیت سجدے والی پڑھانی پڑتی ہے, پھر وہ بچے بھی پڑھتے تو ہم سرکل میں بیٹھے ہوتے, پھر اس صورت میں کیا کروں, بس آخر میں ایک سجدہ سب کر کے اٹھ جائیں. ٹھیک, تو اس کے لیے بچے آگے بیٹھے ہو تو کوئی حرج نہیں. اس میں نماز والی شرائط نہیں ہے. جتنی ہو سکے اتنا تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو بھی کر لینا. یعنی اصل کیا ہے کہ سجدے والی بات آئی اور ہم جھک گئے تو آؤ جھک جائیں, بس اتنی سی بات ہے. سجدہ شکر, سجدہ شکر کی اہمیت. سجدہ شکر ان عظیم عبادات میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ جل و علا کا شکر ادا کرتا ہے, کیونکہ اس میں اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ کر اللہ کے لیے خضوع اختیار کیا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے دل اور زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری دی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ ایسا کیا, کتنی ہی گڈ نیوز سنی ہوگی, کتنی ہی خوشخبریاں سنی ہوگی, کبھی بچے کی ولادت کی, کبھی کسی بچے کی کامیابی کی, کبھی کسی کی شادی کی, لیکن ہم خوشی کا اظہار عموماً اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں, جبکہ خوشی کا اظہار اللہ کی فرما برداری سے اور اس طریقے اور اس کام سے کرنا چاہیے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر لمبا سجدہ شکر ادا کرنا. عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کسی زمین میں داخل ہو گئے, وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے. صدقے کی کسی زمین میں داخل ہوئے, وہاں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. کبھی آپ بھی یہ کر کے دیکھیں, کوئی نعمت یاد کر کے بس لمبا, جو آج تک لمبا نہ کیا ہو اتنا. ہمارے میں ویسے اسٹیمنا ہی نہیں ہے. میں نے یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی تو سانس ہی اتنا پھول گیا کہ مشکل ہوئی, کیونکہ ہمارے عام سجدے بھی اتنے لمبے نہیں ہیں. لیکن کریے گا ضرور انشاءاللہ. اس بات پہ شکر کہ اللہ تو نے ہمیں سجدہ صاحب کا طریقہ سکھا دیا. یہ سجدہ شکر ہے نا. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. میں دیکھنے کے لیے آپ سے قریب ہو کر بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا, کون ہے؟ میں نے عرض کیا, عبد الرحمن ہوں. آپ نے فرمایا, کیا ہوا؟ یعنی آپ اتنے محب تھے کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ پریشان ہوا ہے. میں نے کہا, اللہ کے رسول آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی. اس پر آپ نے فرمایا, جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنا دی
کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا. اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کیا تھا اور ہم یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى قُبُولِهِ تَوْبَةَ نَبِيِّهِ. اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا نا تو جتنی عربی اس ڈاکیومنٹ میں ہے میں آپ کو ایک ایک چیز پڑھ کے پہلے عربی میں بتاتی پھر اردو میں بتاتی، لیکن وہ کورس 9 ویکس میں پورا نہ ہوتا. ویسے ابھی یہ کتابیں بہت اچھی ہیں، یہ نماز نبوی یہ زیادہ اچھی کتاب ہے، لیکن مختصر یہ مسنون نماز اور روزمرہ کی دعائیں، یہ نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار کا کارڈ، یہ تہجد کی دعا کہیں ایسی جگہ لگا دی جائے جہاں آپ تہجد پڑھتے ہیں، اور یہ نماز محمدی اور مسنون دعائیں. ایک پروفیسر محمد ذوالفقار کی کتاب ہے پریئر اکارڈنگ ٹو دا سنہ. تو ان میں یہ چیزیں آپ کو اکثر مل جائیں گی، ساری تو نہیں ملیں گی لیکن اکثر مل جائیں گی. اس کا ایک پارٹ بھی ہے جو ابن القیم کی کتاب ہے اور وہ عربی کی کتاب ہے، اور وہ نماز کا جو روحانی پہلو ہے اس پر زیادہ فوکس کرتی. سجدہ شکر کے احکام سجدہ تلاوت والے ہیں. ٹھیک ہے، سجدہ شکر کے احکام سجدہ تلاوت والے ہیں. جیسے آپ سجدہ تلاوت کے لیے گئے تھے نا اللہ اکبر کہہ کے اور ایک سجدہ کیا، ایسے ہی سجدہ شکر بھی ہوگا. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کی صفت اس کے افعال، اس کے احکام اور اس کی شرائط میں سجدہ تلاوت کی صفت جیسی ہی ہے. سجدہ شکر میں کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. سجدہ شکر میں کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، بلکہ سجدہ شکر کرنے والے کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں موقع محل کے مطابق اللہ کی حمد، اس کے شکر، اس سے دعا اور اس سے استغفار وغیرہ میں سے کچھ بھی کہے. ٹھیک ہے، یعنی دعائیں جو سجدے کے اندر پڑھی جائیں گی وہ بھی ہیں، اور جو نعمت آپ کو ملی ہے اس پر یا رب لک الحمد یا کوئی بھی چیز آپ شکرانے کے طور پر جو آپ کے دل میں آ رہا ہو آپ اس کو پڑھیں. شکرانے کے نفل مشروع نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ہم شکرانے کے 2 گانا پڑھتے ہیں، شکرانے کے نفل نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں میرے علم کے مطابق سنت میں کوئی بھی نماز صلاۃ الشکر کے نام سے نہیں ہے، البتہ احادیث میں سجدے کا ذکر ہے جسے سجدہ شکر کہتے ہیں. ایک اور جگہ یہ بھی کہا گیا کہ شکر کے لیے قیام اور رکوع پر مشتمل نماز نہیں ہے، بلکہ شکرانے کے لیے صرف سجدہ شکر ہے. تو مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ جب اسے کوئی خوشی والی بات پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرے. بس جہاں تک صلاۃ الشکر کی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں. مشروع مطلب پرسکرائبڈ. دیکھیے ویسے آپ نفل پڑھتے رہیے، ساری عبادت ہی شکر ہے اصل میں. جیسے روزہ رکھتے ہیں یا کچھ بھی، تو یہ اصل میں ہم شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا. پھر خود سے بنانا کوئی بھی چیز بدعت بن جاتی ہے نا، کہ کسی کو پابند کرنا یا خود، تو اس لیے جب آسانی کر دی اللہ نے، صرف سجدہ کر لو، بات اتنی بھی کافی ہے، تو اتنا ہی کرتے رہے. اب دیکھیے بعض اوقات نماز پڑھنے میں ہمیں سستی ہو جاتی ہے، سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی. جہاں بیٹھے ہیں کوئی قبلے کے رخ کی پابندی نہیں، کچھ نہیں. وہیں اگر آپ سفر میں ہیں، راستے میں ہی فون آ گیا اور آپ نے سن لیا، اور تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے جھک جائیں. رفع یدین ہوگا سجدہ شکر اور دیکھیے سجدے میں رفع یدین ہے ہی نہیں. جب ہم تلاوت کر رہے ہوں قیام میں، نماز کے اندر تو ویسے ہی ہے نا، وہ تو ہے لیکن اس کے بغیر نہیں ہے. وہ تو نیچے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے. اچھی خبر ملے تو میں فوراً کہہ دیتی ہوں الحمدللہ، شکر الحمدللہ. تو اس کے بعد اگر میرا بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں واقعی اور اپریشیٹ کروں تو نماز کے بعد بھی میں 2 نفل پڑھ لیا کرتی. نفل نہیں پڑھے، بس سجدے کر لیں. سجدے کر لیں تو وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. خبر ملتے ہی کرنا افضل ہے، ورنہ جس وقت یاد آئے اس وقت بھی کرنا. اگر ایک دم فوراً منہ سے تو نکلتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، ہاں تو ساتھ جھک بھی جائے تو اور زیادہ اچھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہر نماز میں بھی ہم آفٹر فرض نماز کے بعد بھی سجدہ شکر کے لیے کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ؟ دیکھیے سجدہ شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشخبری ملی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ہر نماز کے پہلے کوئی خوشخبری ملی ہوتی ہے تو آپ کر لیجیے، کیونکہ ابھی جو ہم نے نماز پڑھی وہ بھی تو شکر ہی تھا نا. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن ہی ہو یا آپ جہاں پہ جس جگہ بھی بیٹھے؟ دیکھیے جو میں نے عرض کیا نا کہ سجدہ شکر سجدہ تلاوت ہی کی طرح ہے، اس میں قبلے کی ڈائریکشن اگر ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تب بھی خیر ہے. ویسے تو آپ نے بھی کہا کہ مطلب فرض نماز کے بعد سجدہ، لیکن مطلب کبھی یہ ہوتا ہے جیسے اپنی کوئی بات کہنی ہے اللہ سے اور شکر کرنا ہے یا کچھ بھی کر لیں. اوکے.
سجدے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ہو تو افضل ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. جیسے قرآن پڑھنے کے لیے ہو تو افضل ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. اور نماز کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، حاجات ہے یا جو بھی ہے کچھ، اس میں تو خالی شکر کی نماز شکرانہ پڑھنے نہیں ہے، پورے دن میں جیسے کوئی نہیں ہے، خالی نوافل پڑھتے رہے. صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الشکر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تازہ پیریڈز میں سجدہ شکر کر سکتے جنابت کی حالت میں نہیں کرنا، اور سجدہ تلاوت پیریڈ بھی نہیں، جنابت ہی کی ایک طرح سے حالت ہے. اور سجدہ تلاوت بھی نہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے، تو وہ صلاۃ الحاجت ہی ہو گئی. اور وہ جو آتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، تو وہ بھی آ جاتا ہے اس میں. السلام علیکم. میں ہر روز شکرانے کے نفل ادا کرتی، تو کیا ان کو ویسے ہی ادا کر لیں. اچھا. وہ شکرانہ ہی قرار پائے گا، لیکن کوئی ایسی نماز ہے نہیں. اچھا ویسے نفل چھوڑے نہیں، دہا کے وقت چاش کے وقت پڑھا کریں. جی. اور اس کے بعد اگر کوئی انسان بیٹھ کے استغفار کرتا ہے، خاص طور پر یہ دعا، اگر کوئی آپ کی زندگی میں پریشانی ہے نا تو یہ نسخہ کر کے دیکھیں. یعنی دہا یا اشراق کی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھے ہوئے 100 دفعہ پڑھیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ٹھیک ہے. رب اغفر لی وتب علی، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ مہربان ہو جا. انک انت التواب الغفور، تو تواب بھی ہے اور غفور بھی ہے. ساتھ جیسے ہم فجر کی نماز پڑھ کے ہم ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ذکر کریں، تو پھر وہ اشراق کے 2 نفل پڑھ کے آپ اٹھ جائیں، تو پھر ہمیں چاش کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی 10 بجے جو چاش کے 4 نفل ہیں. پڑھ سکتے ہیں دوبارہ، اگر نہ پڑھنا چاہیں تو یہ ایک دفعہ پڑھی ہوئی کافی ہے. کافی. یہ بھی سجدہ تلاوت کی طرح سبب کا سجدہ ہوگا، اور اس میں بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے. اٹھتے ہوئے نہیں اللہ اکبر کہنا، صرف جاتے ہوئے. تو پھر جب سجدہ تلاوت کریں گے نماز کے علاوہ تو اس میں بھی جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، لیکن اٹھتے ہوئے نہیں. ہاں، ان سجدوں میں اپنی لینگویج میں باتیں کر سکتے ہیں. یعنی جیسے آپ فجر کی نماز پڑھی، بیٹھے رہے تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، سورج بلند ہو گیا، پھر آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کے یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا قیمتی وقت